اب مزید خون نہیں بہے گا، نسل کشی نہیں ہوگی، بچے یتیم نہیں ہوں گے، مائیں اور بہنیں بیوہ نہیں ہوں گی، اور اسرائیلی بے گناہوں کا قتل عام نہیں کریں گے۔ برطانیہ، کینیڈا اور آسٹریلیا کے بعد پرتگال نے بھی فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لیا۔ امید کی جا رہی ہے کہ آئندہ ہفتے کے اختتام تک 150 ممالک فلسطین کے آزاد وجود کو تسلیم کر لیں گے۔ یہ اقدام 7 دہائیوں بعد سامنے آیا جب برطانوی مینڈیٹ کے اختتام پر اسرائیل کی ریاست وجود میں آئی تھی۔ برطانوی حکومت نے تسلیم کیا کہ فلسطین کو باضابطہ طور پر تسلیم کرنے سے نہ تو غزہ کے انسانی بحران میں فوری کمی ہوگی اور نہ ہی حماس کے قبضے میں موجود یرغمالیوں کی رہائی ممکن ہوگی، لیکن یہ قدم مشرقی وسطی میں پائیدار اور 2 ریاستی حل کے لیے ضروری ہے۔ Today, to revive the hope of peace and a two-state solution, I state clearly, as Prime Minister of this great country, that the United Kingdom formally recognizes the State of Palestine. We recognized the State of Israel more than 75 years ago as a homeland for the Jewish people. Today, we join over 150 countries who recognize a Palestinian state also. A pledge to the Palestinian and Israeli people that there can be a better future. I know the strength of feeling that this conflict provokes. We have seen it on our streets, in our schools, in conversations we've had with friends and family. It has created division. Some have used it to stoke hatred and fear, but that solves nothing. Not only must we reject hate, we must redouble our efforts to combat hatred in all its forms. We must channel our efforts, united together in hope, behind the peaceful future that we want to see. The release of the hostages, an end to the violence, an end to the suffering, and a shift back towards a two-state solution as the best hope for peace and security for all sides. اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اس فیصلے کو مضائقہ خیز اور دہشت گردی کا انعام قرار دیا۔ امریکہ کیسے پیچھے رہ سکتا تھا؟ عالمی قوت امریکہ نے اسے نمائشی اقدام قرار دیا۔ فلسطینی سرزمین صرف تنازع نہیں، یہ انسانوں کا گھر بھی ہے۔ وہ انسان جو روز جیتے ہیں، روز لڑتے ہیں، مگر اپنی شناخت اور امید کو تھامے رکھتے ہیں۔ خبر ایجنسی رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر بیان میں کہا کہ آج برطانیہ نے فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے لیے امن کی امید دوبارہ اجاگر کرتے ہوئے فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کر لیا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ برطانیہ کا اقدام دیگر 140 سے زائد ممالک سے مطابقت رکھتا ہے، لیکن اسرائیل اور اس کے کلیدی اتحادی امریکہ کے لیے ناراضگی کا باعث ہوگا۔ رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے دوران مزید ممالک کی جانب سے فلسطین کو تسلیم کیے جانے کا امکان ہے۔ برطانیہ نے رواں برس جولائی میں اسرائیل کو الٹیمیٹم دیا تھا کہ اگر غزہ کی بدترین صورتحال ختم نہیں ہوئی تو فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کر لیا جائے گا۔ کیئر سٹارمر نے کہا تھا کہ اگر اسرائیل نے حماس کے ساتھ جنگ بندی، غزہ تک امداد کی فراہمی، مغربی کنارے پر قبضہ نہ کرنے کی وضاحت اور 2 ریاستی حل کے لیے عمل شروع کرنے کے جانب اقدامات نہیں کیے تو برطانیہ فلسطین کو ریاست تسلیم کر لے گا۔ لندن میں فلسطینی مشن کے سربراہ نے برطانیہ کے فیصلے پر رد عمل میں کہا کہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے فیصلے کا طویل عرصے سے انتظار تھا، جو صرف فلسطین کے بارے میں نہیں بلکہ برطانیہ کی اپنی ذمہ داریوں کی تکمیل کے لیے بھی ضروری تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ قدم انصاف، امن اور تاریخی غلطیوں کی ناقابل تنسیخ ہے۔ نیو یارک میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے پرتگالی وزیر خارجہ نے فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کے فیصلے کو پرتگال کی خارجہ پالیسی کی ایک بنیادی اور مستقل سوچ قرار دیا ہے۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا غزہ میں جاری انسانی بحران کو ختم نہیں کرتا۔ انہوں نے زور دیا کہ غزہ میں فوری جنگ بندی ناگزیر ہے۔
فلسطینی ریاست کا قیام ایک ایسی کہانی ہے جس کا آغاز کبھی نہیں ہوا یا شاید شروع ہونا باقی ہے۔ فلسطینی ریاست کا خواب، دو ریاستوں کا حل، ایک حالت، مقبوضہ علاقوں کا مستقبل، سب باتیں زیر بحث ہیں۔ آج ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ فلسطینی ریاست کو آئندہ کیا راستے دستیاب ہیں، ان راستوں کی کیا رکاوٹیں ہیں اور ممکن ہے کہ کس منظر نامے میں یہ ریاست معاشی، سیاسی اور سماجی اعتبار سے مستحکم ہو۔ فلسطین کے لیے زمین پر کنٹرول، حدود، سلامتی اور معیشت اور داخلی سیاسی اتحاد جیسے معاملات ابھی بھی بہت بڑے چیلنجز ہیں۔ بین الاقوامی برادری دو ریاستی حل کی حمایت کرتی رہی ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں متبادل قراردادیں آتی ہیں جو فلسطینی حق خود ارادیت اور اسرائیل کی سلامتی دونوں کو تسلیم کرتی ہیں، مگر عمل نہ کرنے والا نظام کامیاب رہا۔ مذاکرات روکے گئے، متنازعہ عمارتیں بنی اور مستحکم انتظامیہ کا فقدان رہا۔ دوسری طرف امریکہ نے مغربی ممالک کی جانب سے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے اعلانات کو نمائشی اقدام قرار دے دیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ کی ترجیح سنجیدہ سفارتکاری ہے، نمائشی اعلانات نہیں۔ امن، اسرائیل کی سیکیورٹی اور یرغمالیوں کی رہائی ہماری ترجیح ہے۔ محکمہ خارجہ نے کہا کہ خطے میں امن و خوشحالی صرف حماس کے بغیر ممکن ہے، جبکہ برطانیہ، آسٹریلیا، کینیڈا اور دیگر کا فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا محض نمائشی اقدام ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی وزارت خارجہ نے اتوار کو برطانیہ، کینیڈا اور آسٹریلیا کی جانب سے فلسطینی ریاست کو یک طرفہ تسلیم کرنے کے فیصلے کو مسترد کر دیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے ایک بار پھر ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا ہے، کوئی فلسطینی ریاست نہیں بنے گی، مغربی کنارے میں یہودی آباد کاری کے اقدامات جاری رکھیں گے۔ اب تک تقریباً 193 میں سے 147 اقوام متحدہ کے رکن ممالک نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کیا ہوا ہے۔ حال ہی میں کچھ بڑے ممالک نے یہ تسلیمات عہد کیے ہیں یا کرنے کا اعلان کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ فہرست مزید بڑھ رہی ہے۔ اگر آج فلسطین کے اندرونی حالات کا جائزہ لیں تو اقوام متحدہ کی اقتصادی اور سماجی کمیشن برائے مغرب ایشیا کہتی ہے کہ تقریباً 3,60,000 عمارتیں غزہ پٹی میں جزوی طور پر نقصان سے دوچار یا تباہ ہو چکی ہیں، جن میں تقریباً 25,000 عمارتیں مکمل تباہی کا شکار ہیں۔ 305 تعلیمی ادارے تباہ ہوئے ہیں۔ رہائشی مکانات کی صورتحال ایسی ہے کہ وہاں پہ لوگ رہ ہی نہیں سکتے۔ صرف غزہ میں 45% عمارتیں رہنے کے قابل نہیں۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق اکتوبر 2023 سے لے کر جولائی 2025 تک تقریباً 60,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ اس میں خواتین، بچے اور بزرگ افراد شامل ہیں، جبکہ ہزاروں لوگ زخمی ہیں۔ بعض رپورٹس کے مطابق تقریباً 1,40,000 سے زائد زخمی بھی ہیں۔ ایسی صورتحال میں یہ انتہائی ناگزیر ہے کہ فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کر کے وہاں امدادی سرگرمیاں فوری شروع کی جائیں اور وہاں پہ نو آبادیات کا نظام فوری طور پر شروع کیا جائے۔